میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے نا، وہ دور کیسا تھا ذرا سمجھیے گا۔ جہالت کا دور ہے، مگر عرب کے ان لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ they were intellectuals، ان کو اپنی گفتگو پہ بڑا ناز تھا۔ عرب کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عربی ہی بولتے ہیں، کہ باقی ساری دنیا گونگی ہے، ہم عجمی جو آج بھی اپنے آپ کو شوق سے کہتے ہیں وہ عربی، ہم عجمی، عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں دو طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی، تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی، اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی، یعنی وہ الفاظ سے اپنے جملوں سے دشمنوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، یہ نبی پاک کی نعت لکھنے والے صحابہ تھے۔ تو جب جنگ ہوتی تھی نا، تو میرے آقا حضرت عبداللہ بن رواحہ سے ایک بار فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن رواحہ، تم اشعار کہو، تمہارے اشعار جو ہیں وہ دشمن کے لیے تیر کی مانند ہیں۔ یعنی یہ ایسی نبی پاک کی مدح بیان کرتے اور مسلمانوں کا اشعار کے ذریعے جذبہ بڑھاتے۔ تو بہرحال یہ انٹلیکچوئلز کا، فصحاء اور بلغاء کا دور تھا، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ میرے آقا اس وقت تشریف لائے، اب ان کی اس فصاحت و بلاغت کا جواب دینا تھا۔ ایک ایسی دلیل ہونی چاہیے تھی۔ بڑے بڑے ماسٹرز آف لینگویج اس زمانے میں موجود ہیں۔ اللہ کریم نے میرے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل فرمایا۔ جب نبی پاک قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے نا، وہ حیران ہو جاتے تھے، اسٹونشڈ۔ وہ کہتے کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، ایسی فصاحت و بلاغت کہاں سے آ گئی۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو بچپن سے انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کسی ٹیچر سے پڑھا نہیں ہے، کسی بدر سے نہیں گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی استاد نے ان کو پڑھایا ہے جب یہ اتنی فصیح اور بلیغ بات کرتے ہیں۔ نہیں جناب، اللہ کے نبی کو خود اللہ عز و جل نے تعلیم عطا فرمائی، ایسی فصاحت عطا فرمائی کہ جب نبی پاک گفتگو فرماتے ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ ارے بولنے والے بڑے آئے، مگر حضور آپ کی زبان کی بات کیا ہے، آپ کے کلام کی بات کیا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے 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 انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، مگر ایسے ہو جاتے جیسے گم سم جاری نہیں بچتی تھی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب اس زمانے کے لوگوں کا تو جواب ہو گیا، مگر نبی پاک کا دور اس دور تک باقی نہیں تھا کہ صبح قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے۔ اب تو سائنس کا دور آ گیا، مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا ہے، گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ اب جناب ایئر کرافٹ پہ سفر ہونے لگا، راکٹس آ گئے، اب تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا کوئی سائنسدان کہتا، آج کا کوئی جناب ماڈرن انسان کہتا کہ ہر دور کے جناب کمال کے سامنے نبی کو معجزہ دیا گیا۔ یہ بتائیے اگر آپ کے نبی سچے ہیں تو سائنس کا جواب کیا ہے، اس ٹیکنیکل ورلڈ کا جواب کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو اللہ عز و جل نے جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ رہتی دنیا کی سائنس کو جواب ہے۔ ذرا بتائیے تو صحیح، زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ 500 ایئرز ہے۔ آج بھی جناب بتائے، میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، 30 کروڑ مائل سے زیادہ ڈفرنس جو ہے وہ ارتھ سے مارس کا ہے، مریخ کا ہے۔ 6 مہینے آج اس سیٹلائٹ کو لگتے ہیں جو نہ جانے ہزاروں کلومیٹر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت کے طبقات، جہنم کے معاملات کا مشاہدہ کیا، اللہ سے گفتگو کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اللہ اکبر، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی۔ میرے آقا یہ سارا سفر کر کے آتے ہیں، ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے یہ کتنی دیر میں سفر ہوا؟ لاجیکلی علماء کہتے ہیں یہ ہزاروں سال کی جرنی تھی، یہ ہزاروں سال کا سفر تھا، مگر نبی پاک جب واپس آتے ہیں تو بستر ابھی بھی گرم ہے، کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ آقا وضو کر کے گئے تھے، واپس آئے تو جو وضو کا پانی بہ رہا تھا وہ ابھی بھی بہ رہا تھا۔ اٹ مینز سردیوں میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا جب فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں بستر تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، بٹ ٹیک فیو سیکنڈز، تھوڑی دیر کے بعد بستر کا گرمی جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت رک گیا تھا، وقت چلا ہی نہیں ہے۔ آقا یہ سارا سفر کر کے واپس آئے ہیں۔ اب ذرا عشق کی زبان میں اس کا جواب لے لو۔ عشق والے کہتے ہیں بات یہ ہے، دیکھیں نا آپ کی میری گھڑی ہے، اس کا سیل نکال لیں، ٹھیک ہے تو گھڑی رک جائے گی نا، پھر سیل ڈال دیں تو ٹک
ٹک ٹک کر کے چلنا شروع ہو جائے گی۔ عشق والے کہتے ہیں بات یہ ہے نبی پاک تو سارے جہان کی جان ہے نا، دراصل جان چلی گئی تھی، جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے، جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ بتائیے دنیا کتنی ترقی کر لے مگر میرے آقا کا یہ معجزہ، یہ رہتی دنیا کے لیے وہ سوال ہے اور جواب بھی ہے عشق والوں کے لیے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔